بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف، استغفار جو بھی ذکر کریں دل سے کریں، محبت سے کریں، توجہ سے کریں، کیونکہ آپ کی تعداد سے زیادہ آپ نے جو پڑھا ہے اس کے اندر آپ کی توجہ کا دخل ہے۔ جتنی زیادہ توجہ ہوگی، محبت ہوگی، اتنا ہی زیادہ آپ کو فیض ملے گا، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو بھی ذکر کریں بہت خلوص سے کریں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے مخلصین ہیں جو درود شریف کے حوالے سے، ذکر و اذکار کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے ہمیں مختلف مشاہدات بھیجتے رہتے ہیں، جس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، بہت زیادہ الحمدللہ۔ لوگوں کے کام بن رہے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، حاجات پوری ہو رہی ہیں۔ ایسی ہماری ایک عزیز ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہ ذکر کرتے ہیں اور آپ یقین کریں کبھی کبھی ایک ہی دن میں کام بن جاتا ہے، کبھی کبھی 3 دن میں اور کبھی 7 دن میں، لیکن کام بہرحال ضرور بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اتنا یہ پاورفل عمل ہے، اگر کوئی کامل یقین سے کر لے، کامل یقین سے، اس کے دل میں یہ بات کا یقین ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میرا کام ضرور بنے گا، اللہ ضرور عطا کرے گا، تو کام بنتا ہے۔ پڑھتے وقت پوری توجہ دھیان اللہ کی طرف رکھے تو کہنے لگے کہ بس دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ عمل نوکری کے لیے کیا گیا اور آپ یقین کریں کہ اس سے بے انتہا بہترین نوکری ملی۔ اس سے پہلے نوکری کے لیے بہت پریشان تھے، جگہ جگہ نوکری کے لیے اپلائی کر رہے تھے، لیکن کہیں سے بھی جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ اور بتاتے ہیں کہ جب یہ پڑھنا شروع کیا اور پھر نوکری کے لیے اپلائی کیا تو ایک ہی ہفتے میں بہترین نوکری مل گئی۔ کہتے ہیں کہ مزید اس عمل کو، اس ذکر کو پریشانیوں کے حل کے لیے کیا تو آپ یقین کریں جب اسے کیا تو پریشانیاں ایسے حل ہوئیں جیسے پریشانی تھی ہی نہیں۔ اور مزید بتاتے ہیں کہ یہ عمل جس کو دیا، جب اس نے کرنا شروع کیا اسے بڑا فیض ملا۔ مالی حالات کے لیے کہتے ہیں کہ بڑا کثیر ہے۔ آپ کی نوکری نہیں لگ رہی نا، آپ اسے پڑھیے۔ اگر آپ کا بزنس گرو نہیں کر رہا تو اسے پڑھیے۔ اگر رشتہ نہیں لگ رہا تو کہتے ہیں کہ آپ اسے پڑھیں، دعا کریں، بہترین رشتے کا بندوبست ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے جس کام کے لیے اس عمل کو کیا، پہلے ہی دن میں میرا کام ہو جاتا ہے، نہیں تو مجھے کوئی نہ کوئی ذریعہ وسیلہ ضرور دکھتا ہے کہ یہاں سے کام بنے گا، کوئی اشارہ ضرور مل جاتا ہے جس سے یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام اس طریقے سے ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ عمل بھی صرف 1 یا 2 منٹ کا ہے، یعنی اتنا مختصر عمل ہے۔ اور بتاتے ہیں کہ آپ نے کرنا کچھ اس طریقے سے، یا تو اسے ہر نماز کے بعد 1 بار کر لیں، یا صبح اور شام 1 بار کر لیں بس، یا پھر پورے دن میں آپ اپنے حساب سے اسے کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ 9 بار کرنا ہے، 9 بار سے زیادہ نہیں کرنا ہے۔ پورے دن میں آپ 2 گھنٹے کے گیپ سے کر لیں، ہر نماز کے بعد کر لیں، صبح اور شام کر لیں، اور اگر فجر کی نماز سے پہلے کریں تو بہت فائدہ ملتا ہے، بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں صرف ایک بار سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے۔ اور سورہ والضحیٰ کے اندر کہتے ہیں کہ 9 کاف آتے ہیں۔ جب آپ سورہ والضحیٰ پڑھنے لگیں اور وہ کاف آ جائے تو آپ نے پھر وہاں رک کر یا کریم پڑھنا ہے 9 دفعہ۔ اور جب آپ یا کریم پڑھ رہے ہوں تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہو، یعنی آپ یا کریم کہہ رہے ہیں اور آپ کے دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دیں، یا کریم میری یہ پریشانی دور کر دے، یا کریم میری نوکری لگوا دے، یا کریم میرا بزنس گرو ہو جائے، یا کریم میری مشکل حل ہو جائے، یا کریم میری شادی کا معاملہ طے ہو جائے۔ یعنی آپ نے جب یا کریم پڑھنا ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ درود شریف پڑھا، 1 دفعہ بسم اللہ پڑھی، اور پھر جب آپ نے پڑھا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، اب یہاں پر جب آپ کہیں گے نا ما ودعک، یہاں پہ پہلا کاف آ گیا، پھر آپ نے رک کر 9 دفعہ پڑھنا ہے یا کریم، اس کے بعد ربک، پھر رک کر پڑھنا ہے 9 دفعہ یا کریم، پھر وما قولا، اور پھر آگے اس طرح سے آپ اسے کنٹینیو رکھیں گے، اور جہاں پر بھی کاف آئے گا وہاں پر اس لفظ کو مکمل کر پھر رک کر 9 دفعہ پڑھنا ہے یا کریم۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے اور پھر اپنے لیے دعا کر لیں۔ کہتے ہیں آپ 1 حاجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 9 حاجات کے لیے کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ 1 حاجات کے لیے کریں ایک وقت میں، اور ذہن میں تصور اس حاجات کا رکھیں تاکہ فوکس اچھے سے بنا ہوا ہو، آپ کا توجہ دھیان ہو، اور پھر آپ دعا بھی 1 حاجات کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ اور خود میں نے بھی جب مجھے انہوں نے یہ بتایا تھا تو یہ کیا تھا میں نے، اور اپنے ایک مقصد کے لیے، تو الحمدللہ پہلے ہی دن مجھے اشارہ مل گیا تھا اور 3 دن کے اندر میرا وہ کام ہو گیا تھا، تو مجھے آسان بھی بہت لگا۔ ایک تو قرآن پاک کی صورت ہے، اور پھر 1 یا 2 منٹ کا آپ کا عمل ہے،
پھر دوسرا یہ کہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ صبح شام کر لیں، آپ ہر نماز کے بعد کر لیں، جب آپ کے پاس وقت ہو آپ اس وقت کر لیں، رات سونے سے پہلے کر لیں، فجر کی نماز سے پہلے لازمی کریں، اس کا فیض زیادہ ملتا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مالی مسئلے حل ہوں گے، پریشانیاں ختم ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، کام بنیں گے، اور جو آپ کی حاجات پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، خود بھی کیجئے، دوسروں کو بھی بتائیے تاکہ سب کو فائدہ ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، آمین۔